بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اذا التقى الختانان هل یجب الغسل۔ جب مرد کا موضع ختنہ اور عورت کا موضع ختنہ دونوں آپس میں مل جائیں تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اسی تعلق سے اس باب میں احادیث نقل کی جا رہی ہیں۔ مردوں کے ختنے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں اور دیکھے بھی ہوں گے، موضع ختنہ کا بھی علم ہوگا، لیکن عورتوں کے ختنے کے بارے میں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے ان کا بھی ختنہ ہوتا تھا جیسے ابھی خالی مردوں کا ہوتا ہے۔ وہ پارے گوشت بڑھا ہوا ہوتا تھا، اسی کو وہ کاٹ دیتے تھے، تو اب اگرچہ یہ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ جگہ تو ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ مرد کا جو موضع ختنہ ہے عورت کے موضع ختنہ سے مل جائے تو غسل واجب ہوگا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں ملنے سے مطلقاً مس کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ دخول مراد ہے، یعنی غیبوبت حشفہ، یعنی اس قدر اتصال ہو کہ حشفہ غائب ہو جائے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، ان عمر و عثمان و عائشہ کانوا یقولون، کہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ فرماتے تھے، اذا مس الختان الختانہ، جب ختان ختان سے مل جائے، یعنی مرد کا موضع ختنہ عورت کے موضع ختنہ سے مل جائے، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا۔ تو یہاں ملنے سے مراد وہی ہے کہ اتصال اس درجہ ہو کہ غیبوبت حشفہ ثابت ہو جائے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا ابو النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی عمر ابن عبید اللہ کے آزاد کردہ ابو النضر نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، انہ سأل عائشہ، کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما یوجب الغسل، کیا چیز موجب غسل ہے؟ جس وقت انہوں نے یہ سوال کیا تھا اس وقت نابالغ تھے، چھوٹے تھے، تو ظاہر بات ہے یہ مسئلہ تو بالغ لوگوں سے متعلق ہے اور یہ نابالغ تھے، تو انہوں نے جب پوچھا کہ ما یوجب الغسل، کیا چیز موجب غسل ہے، فقالت، تو ام المومنین نے فرمایا، اتدری ما مثلک، کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری کہاوت کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو تمہاری مثال کیا ہے؟ تو گویا انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ مثل الفروج یسمع الدیکۃ تصرخ فیصرخ معها، یعنی جب ام المومنین نے فرمایا ابو سلمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری کہاوت کیا، تمہاری مثال کیا ہے؟ جب انہوں نے نہیں کہا یا خاموش رہے ہوں گے تو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ تمہاری مثال چوزے کی مثال ہے۔ جانتے ہیں چوزا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، مرغی کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اسے چوزا کہتے ہیں۔ تو اسی کے لیے کہا فروج، اور فروج فا پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پیش بھی، نیچے دیا ہوا ہے نا کہ یہ تنور کی طرح سے ہے یا سبوح کی طرح سے ہے، سنیں نا، تو فا پر پیش بھی اور زبر بھی جو چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو تمہاری مثال کس کی طرح سے ہے؟ چوزے کی طرح سے ہے۔ اب چوزا کیا کرتا ہے؟ یسمع الدیکۃ تصرخ، کہ وہ مرغوں کو بولتے ہوئے، بانگ دیتے ہوئے سنتا ہے، چلاتے ہوئے سنتا ہے،
فیصرخ معها، تو چوزا بھی انہی کے ساتھ بولنے لگتا ہے۔ مطلب کیوں وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے، انہوں نے بولنا شروع کیا تو بھی ساتھ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال تمہارا ہے کہ جو بالغ ہیں جنہیں اس کی ضرورت ہے وہ اس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں، تم بھی انہیں دیکھا اس طرح کے مسئلے پوچھ رہے ہو۔ تو اس طرح سے انہوں نے بتایا، پھر مسئلے کا جو جواب تھا وہ بعد میں بتایا اذا جاوزت الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ جب مرد کا موضع ختنہ عورت کے موضع ختنہ سے تجاوز کر جائے، جب موضع ختنہ آگے بڑھے گا حشفہ غائب ہو جائے گا، حشفہ کہتے ہیں اسی حصے کو جہاں سے ختنہ کرتے ہیں، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا۔ تو اب مسئلہ بتا دیا بعد میں نا، تو پہلے سمجھایا کہ تمہاری مثال اسی جیسی ہے کہ بغیر سمجھے جو بولتے رہتے ہیں وہ ساتھ دینے لگتے ہیں چوزے بھی۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، ان عبداللہ ابن کعب مولا عثمان ابن عفان، کہ عثمان ابن عفان کے آزاد کردہ عبداللہ ابن کعب سے روایت ہے، انا محمود ابن لبید سالہ زید ابن ثابت، کہ محمود ابن لبید نے زید ابن ثابت سے پوچھا، عن الرجل یصیب اہلہ ثم یکسل، اس شخص کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے پھر وہ سست پڑ جاتا، انزال نہیں ہوتا۔ ظاہر بات انزال ہوا نہیں، یعنی منی کا خروج نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی وہ سست پڑ گیا تو غسل واجب ہو گیا نہیں۔ فقال زید بن ثابت یغتسل، تو زید ابن ثابت نے فرمایا کہ وہ غسل کرے۔ فقال له محمود ابن لبید، تو محمود ابن لبید نے زید ابن ثابت سے کہا، فإن ابی ابن کعب لا یری الغسل، کہ ابی ابن کعب اس صورت میں غسل نہیں سمجھتے ہیں، وہ ان کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوتا اس صورت میں جب انزال نہ ہو، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ الماء من الماء، پڑھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے، الماء من الماء، یعنی پانی پانی سے واجب ہوتا ہے، مطلب غسل کرنا یہ منی کے خروج سے واجب ہوتا ہے، منی بھی پانی ہے اور جس سے آپ نہائیں گے وہ بھی پانی ہے، تو الماء من الماء، یعنی غسل کرنا یہ منی کے خروج سے ہوتا ہے، تو یہاں جب منی کا خروج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ فقال زید بن ثابت، تو حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا، نزعا قبل ان یموتا، یعنی ابی ابن کعب دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے رجوع کر لیا، یعنی پہلے یہ سمجھتے تھے کہ انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن اس سے انہوں نے رجوع کر لیا، اور وہ بھی یہی کہتے تھے آخر میں کہ غسل واجب ہو جائے گا۔ تو اگر مرد نے اپنی بیوی سے جمع کیا اور اس قدر ادخال ہوا کہ حشفہ اس کا غائب ہو گیا، تو اب انزال ہو یا نہ ہو بہر دو صورت غسل واجب ہو جائے گا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے تو اس کا جواب کیا ہوگا، الماء من الماء، الماء من الماء، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دوسری احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ مطلقاً پانی سے پانی نہیں ہے، جیسے وہاں ایک پانی سے آپ نے کیا مراد لیا، منی، تو جو مطلق ماء ہے اس سے الگ مراد لیا نا، مطلق ماء میں پیشاب بھی ہے، مزی بھی ہے، ودی بھی ہے، منی بھی ہے، تو آپ نے کیسے خاص کیا ایک کو کہ منی کے خروج سے غسل ہوگا، تو دوسرے طریقے سے خاص کیا آپ نے اسے نا۔ تو ایسے ہی دوسری احادیث سے یہ جو الماء ہے یہ بھی خاص ہے، یہ کب ہوگا، جبکہ غیبوبت حشفہ ہو، تو اب غیبوبت حشفہ یہ دوسرے ماء کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے قائم مقام ہو جاتا ہے کہ اب آلہ یہ غائب ہے، خروج ہوا منی کا یا نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا احساس نہ ہو، اگر باہر خروج ہو تو اس کا اثر تو معلوم ہوگا، اندر خروج ہوا پتہ ہی نہیں چلے گا، تو اس لیے غیبوبت حشفہ ہی کو اس کے قائم مقام مان لیا گیا انزال کے، تو حشفہ غائب ہو گیا تو یہ مان لیا گیا کہ انزال ہو گیا، غسل واجب ہو گیا۔ تو غسل واجب ہے ماں سے
تو اب یا تو ما صراحتاً معلوم ہو یا کوئی چیز اس کے قائم مقام ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں کوئی آدمی سو گیا تو غسل واجب ہے، وضو واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا سونا یہ موجب غسل ہے؟ نیند خود ہے یہ موجب غسل ہے، موجب وضو ہے؟ نہیں ہے. حدث ہو تب وضو واجب ہوتا ہے نا، حدث تو ہوا نہیں، لیکن نیند ہی کو اس کے قائم مقام کیوں مان لیا گیا؟ اس لیے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کتنی بار ریاح کا خروج ہوا ہوگا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آدمی کو، تو اس لیے نیند ہی کو اس کے قائم مقام مان لیا گیا. سو لیے گئے تو یہ مان لیا گیا کہ ریاح کا خروج ہوا ہوگا اور غسل واجب ہوگا. وضو کیا ہے؟ آپ کے ذمہ لازم ہوگی. جیسے وہاں اس سبب ہی کو اس کے قائم مقام مان لیا گیا نا، ایسے ہی باب غسل میں بھی غیبوبت حشفہ کو انزال کے قائم مقام مان لیا گیا. قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں. اذا التقى الختانان، جب دونوں موضع ختنہ باہم مل جائیں، وہ توارت الحشفہ اور حشفہ غائب ہو جائے، وجب الغسل انزل او لم ينزل، تو غسل واجب ہو جائے گا انزال ہو یا نہ ہو. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ باب ختم ہوا. دوسرا باب، باب الرجل ینام هل ينقض ذلك وضوءه. یہ باب ہے کہ مرد سوئے تو کیا یہ سو جانا اس کے وضو کو توڑ دے گا، یعنی یہ سونا ناقض وضو ہوگا. تو یہاں مرد کا ذکر ہے، یہ اتفاقاً ہے، ورنہ عورت کا بھی حکم یہی ہے کہ مرد سوئے یا عورت سوئے، اگر وہ لیٹ کر کے سو جائے یا گہری نیند سو جائے جس میں استرخاء مفاصل ہو جاتے ہیں تو وہ ناقض وضو ہے. یہ مان لیا جائے گا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب اس پر وضو کرنا ضروری ہوگا. تو جس طرح سے یہاں باب وضو میں نیند کو قائم مقام مان لیا گیا، اسی طرح سے باب غسل میں غیبوبت حشفہ کو انزال کے قائم مقام مان لیا گیا. اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی زید ابن اسلم نے، انہوں نے فرمایا اذا نام احدکم وہو مضطجع، جب تم میں سے کوئی سو جائے اور وہ لیٹ کر سوئے، وہو مضطجع، اور وہ لیٹ کر کے سو رہا ہو، فلیتوضا، تو وہ وضو کرے. تو اس سے یہ معلوم ہو کہ لیٹ کر نہ سوئے، کوئی کھڑے کھڑے سو جائے تو یہ سونا ناقض وضو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے آدمی کھڑا ہے اور سو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اعضاء بالکل ڈھیلے نہیں پڑے ہیں. ایک دم ڈھیلے پڑ گئے تو گر جاتا ہو، تو اس کا صحیح سالم کھڑا رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دم نہیں سویا ہے، کچھ ابھی احساس ہے، اس لیے وہ حدث کے قائم مقام نہیں ہے، تو وضو لازم نہیں ہوتا ہے. آدمی رکوع میں گیا سو گیا، بہت ایسا ہوتا ہے فجر میں یا تراویح میں جو ہے لوگ رکوع میں سو گئے، کبھی کبھی لوگ سجدے میں چلے گئے وہ سوئے ہی رہ گئے، یا سجدے میں گئے سو گئے، لوگ کھڑے ہو گئے، کبھی کبھی دیکھتے بھی ہوں گے ہم لوگ. تو اس طرح سویا تو یہ ناقض وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں ایک دم جوڑ ڈھیلے نہیں پڑتے ہیں. ایک دم ڈھیلے پڑتے تو گر جاتے فوراً، سمجھ گئے نا. تو جہاں اس طرح سے سوئیں کہ اس کے اعضاء کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، استرخاء مفاصل ہو، تو وہاں وہ ناقض وضو مانا جائے گا، اور جہاں اس طرح نہ سوئے تو وہاں سونا ناقض وضو نہیں ہوگا. اسی لیے کہا وہ مستجع، لیٹ کر سوئے ایک دم بے خبر ہوتا آدمی. اخبرنا مالک اخبرنی نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی نافع نے، ان ابن عمر، کوئی ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہو کانا ینام وہو قائد، کہ وہ سوتے تھے اس حال میں کہ بیٹھے ہوتے تھے، فلا یتوضا، تو وضو نہیں کرتے تھے. تو سمجھ میں اس سے آیا کہ بیٹھ کے سوئے تو اس سے وضو نہیں ہوگا. قال محمد،
بقول ابن عمر فی الوجہین جمیعا ناخذ، ہم ابن عمر کے قول کو اختیار کرتے ہیں دونوں صورتوں میں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یعنی اگر بیٹھ کر کے سوئے تو ناقض وضو نہیں ہوگا سونا، اور اگر لیٹ کر کے سوئے تو یہ سونا ناقض وضو ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ باب بھی ختم ہو گیا۔ تو اصل نیند یہ ناقض وضو نہیں ہوتی ہے، یہ حدث کے قائم مقام ہے، اس لیے ناقض وضو اسی کو کہہ دیا جاتا ہے۔ باب المرأۃ تری فی منامها ما یری الرجل، باب ہے کہ عورت اپنے خواب میں وہ دیکھے جو مرد خواب میں دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی مرد سو رہا ہوتا ہے، خواب میں کچھ اس طرح دیکھتا ہے کہ انزال ہو جاتا ہے، منی کا خروج ہو جاتا ہے، اسے نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو جس طرح سے مرد خواب میں یہ سب دیکھتا ہے، اگر عورت بھی دیکھے تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا؟ اس باب میں اسی سے متعلق حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، اخبرنا ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، ان ام سلیم قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ المرأۃ تری فی المنام مثل ما یری الرجل اتغتسل۔ عروہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عورت خواب میں وہ اس کے مثل دیکھے جو مرد خواب میں دیکھتا ہے تو کیا وہ غسل کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم فلتغتسل، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب عورت اسی طرح دیکھے اور پانی کا اثر اس معلوم ہو تو وہ غسل کرے۔ جیسے مرد خواب میں دیکھے، خالی خواب دیکھنا کافی نہیں ہے، خواب دیکھنے کے بعد انزال ہو جائے اور اسے لگے کہ ہاں اس کی لنگی یا کپڑا جو پہنے ہوئے ہے اثر معلوم ہو رہا ہے تو وہ غسل کرے، غسل واجب ہے اس پر۔ تو ایسے عورت بھی خواب دیکھے اور وہاں بھی اثر معلوم ہو تو غسل واجب ہو۔ فقالت لها عائشۃ اف لک، یہ سن کر کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اف لک، ام سلیم تیرے لیے اف ہے، تیرا ناس ہو۔ جسے یہاں بولتے ہیں نا، کسی سے کوئی ناگوار بات سن لے کیا بولتے ہیں؟ کوئی آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات کہے تو آپ اسے کچھ کیا کہیں گے؟ تو اصل وہاں بد دعا دینا مطلب نہیں ہوتا ہے، اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے یا اپنی ناپسندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ یہی کا اف لک، یعنی یہ سن کر کے انہیں خراب لگا۔ کیوں خراب لگا؟ امہات المومنین اس سے پاک ہیں، چونکہ آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے اس طرح کی چیزیں جس سے انزال ہو جائے تو یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے، وہ شیطان ہی کسی خاتون کی شکل میں آ جاتا ہے اس کے سامنے اور اس کے بعد وہ خواب میں دیکھتا ہے اور انزال کی نوبت آ جاتی ہے، تو شیطان کا اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو جس طرح انبیاء کرام اس سے محفوظ ہوتے ہیں اسی طرح سے امہات المومنین بھی اس سے محفوظ ہوتی ہیں۔ تو ام المومنین کو خیال یہ تھا کہ عورتیں سب دیکھتی ہی نہیں ہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے، جب انہوں نے اس طرح کی بات کی عورتوں کے تعلق سے انہیں بڑا خراب لگا، تو اسی لیے کہا اف لک، اور ظاہر بھی کر دیا حل تری ذالک المرأۃ، کیا یہ سب عورت بھی دیکھتی ہے؟ حل تری ذالک المرأۃ، ذالکہ نے ذالکے ہے، سن رہے نا، حل تری ذالک المرأۃ، کیا یہ عورت بھی دیکھتی ہے؟ قالا، تو یہ ایک نشان لگا ہوا ہے نا، یہ ہے قالت، تو ام المومنین نے حضرت ام سلیم نے فرمایا فالتفت الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا تربت یمینک، تو یہاں بھی جو کہا لفظی معنی کیا ہوگا؟ تیرا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو، یہاں بھی کچھ کہنا نہیں ہے، یہاں بھی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ یہ عام طور پر اہل عرب استعمال کرتے تھے، مطلب ام المومنین نے ایسی بات کہی جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ عورتیں اس طرح خواب دیکھتی رہتی ہیں تو انہیں نہیں کہا کیا عورت بھی دیکھتی ہے، یہ عجیب بات نہ ہوئی، تو اس لیے کہا تربت یمینوں کے، اور پھر ان کو بتایا کہ
وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ شِبْهُ، یعنی اگر عورتوں کے اندر منی کا مادہ نہ ہوتا، اس کا خروج نہ ہوتا، تو یہ بچہ کیسے مشابہ ہوتا؟ من أَيْنَ يَكُونُ شِبْهُ، کہاں سے مشابہت ہوتی ہے؟ مطلب آپ دیکھتے ہوں گے بچہ جو پیدا ہوتا ہے کئی باپ کی طرح سے ہوتا ہے، کئی ماں کی طرح سے ہوتا ہے، تو اگر ماں کے اندر بھی یہ مادہ نہ ہوتا تو یہ اس کے مشابہ کیسے ہوتا کبھی؟ تو جب ماں کے اندر یہ مادہ موجود ہے، جماع کے وقت اس کا خروج ہوتا ہے تو خواب میں بھی اس کا خروج ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ان کو بتایا کہ عورتیں بھی اس طرح کا خواب دیکھ سکتی ہیں، خواب میں بھی منی کا انزال ہو سکتا ہے، اس لیے حیرت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اسے اختیار کرتے ہیں، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یعنی جس طرح سے مرد خواب دیکھتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے عورت خواب دیکھے گی، منی کا خروج ہوگا تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ ام المومنین نے جو اس طرح کی بات کہی تھی، اس لیے وہ خود اس سے محفوظ ہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو انہیں بڑا خراب لگا کہ عورتوں کے حوالے سے سرکار کی بارگاہ میں اس طرح کی بات کر رہی ہیں، انہیں عجیب سا لگا اس طرح کی بات کی۔ پھر سرکار کو یہ عجیب سا لگا کہ انہیں ڈانٹ رہی ہیں ایک طرح سے، حالانکہ صحیح بات پوچھ رہی ہیں وہ، تو سمجھا دیا ان کو کہ اگر ایسا نہ ہوتا، جو پوچھ رہی ہیں صحیح نہ ہوتا، تو یہ بچے مشابہ کیسے ہوتے ماں کے کبھی باپ کے؟ تو بچہ کئی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کئی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو چونکہ رحم میں یہ ماں اور باپ دونوں کا مادہ منویہ جمع ہوتا ہے، تو جس کا مادہ پہلے رحم میں پہنچ جاتا ہے، جو غالب آ جاتا ہے، اسی کے مشابہ بچہ ہوتا ہے۔ ماں کا غالب آیا تو ماں کے مشابہ ہوتا ہے، باپ کا غالب آیا تو باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو کبھی کسی کا غالب ہوتا ہے تو اس کے مشابہ، کبھی کسی کا غالب ہوتا ہے کسی کے مشابہ۔ تو یہ باب بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے تیسرا باب، باب المستحاضہ، یہ باب ہے مستحاضہ کا۔ مستحاضہ کسے کہتے ہیں؟ اس خاتون کو جسے برابر بیماری کا خون آ رہا ہو، یا جس وقت بھی خون آئے گا بیماری کا تو مستحاضہ کہلائے گی، جتنے دنوں رہے گی مستحاضہ کہلائے گی۔ عورت کو جو خون آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ عادی طور پر آتا ہے، جو بھی بالغہ کے آگے کے مقام سے خون آتا ہے عادی طور پر اسے حیض کہتے ہیں، اس کا بیان آگے آپ پڑھ لیں گے۔ وہ ہر مہینے کیا ہے، اس کے مختلف ایام ہیں، 3 دن سے 10 دن کے درمیان آتا رہتا ہے، جو بھی عادت ہو۔ بچے کی پیدائش کے بعد خون آتا ہے، اسے نفاس کہتے ہیں، اور کبھی ایسے ہی نہ تو بالغ ہونے کی وہ علامت ہے، نہ اس کا خون ہے وہ، اور نہ ہی وہ بچہ پیدا ہوا اس کا خون ہے، ایسے ہی خون آتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں استحاضہ۔ اور جس عورت کو یہ خون آتا ہے اسے کہتے ہیں مستحاضہ، سمجھ گئے نا؟ تو یہ کہتے ہیں بیماری کا خون کہا جاتا ہے اسے۔ تو جس عورت کو بیماری کا خون آتا ہو تو کیا وہ ہمیشہ غسل کر کے نماز پڑھے گی، یا خالی وضو کرنا کافی ہوگا، یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس تعلق سے اس باب میں حدیث آ رہی ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا نافع، ہم سے حدیث بیان کی نافع نے، عن سلیمان ابن یسار، وہ سلیمان ابن یسار سے روایت کرتے ہیں، عن ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتی ہیں، ان امراتن کانت تحراق الدم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں خون بہاتی تھی، انہوں نے خون کیا ہے جاری تھا۔ فاستفتت لها ام سلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس خاتون کے لیے حضرت ام سلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، فتویٰ پوچھا، چونکہ وہ خود پوچھنا ہی چاہ رہی تھی، شرماتی رہی ہوگی، ان سے کہا ہوگا کہ آپ کے شوہر ہیں، آپ پوچھ کر کے بتائیے ہمیں، تو انہوں نے مسئلہ دریافت کیا۔ فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لتنظر اللیالی والایام التي كانت تحیض من الشہر قبل ان یصیبها الذی اصابها، حضور نے ارشاد فرمایا
کہ وہ ان راتوں اور دنوں کے بارے میں غور کر لے، انہیں دیکھے جن مہینے کی جن رات اور جن دنوں میں اسے خون آتا تھا، یعنی حیض کا خون آتا تھا، اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے جو ابھی لاحق ہوئی ہے، یعنی ابھی اسے برابر خون آنا جاری ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، تو بیماری ہونے سے پہلے وہ غور کرے کتنے دن اور کتنی راتیں اسے حیض کا خون آیا کرتا تھا، غور کر لے، 3 دن 4 دن 5 دن جو بھی ہو، غور کر لے، سوچ دیکھ لے اسے۔ فل تترکی صلاۃ قدرا ذالکا من الشہر، تو مہینے میں سے اتنے دن اور رات کی مقدار وہ نماز نہ پڑھے۔ مثلا اسے اس بیماری سے پہلے 4 دن اور رات حیض کا خون آیا کرتا تھا، تو اب جب مہینہ شروع ہو، جب مہینہ آئے یا جن تاریخوں میں وہ آتا تھا ان تاریخوں میں وہ نماز نہ پڑھے اور یہ سمجھے کہ وہ حائضہ ہے، نماز نہیں پڑھے گی۔ پھر ان دن اور راتوں کے ختم ہو جانے کے بعد وہ غسل کرے جس طرح سے حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کرتی تھی۔ اب اس کے بعد ہر نماز کے وقت وضو کر لے اور اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنی چاہیں پڑھ لے، پھر جب دوسرا وقت شروع ہو دوبارہ وضو کر لے اور جتنی نمازیں پڑھنی چاہے پڑھے، وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وہ تازہ وضو کرے اور نماز پڑھے، اسے اس کے لیے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں پھر جب مہینہ پورا ہو جائے گا، جتنے ایام اس کے حیض کے تھے پہلے، تب اتنے ایام وہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ ایام ختم ہوں گے پھر غسل کرے گی۔ فل تترکی صلاۃ قدر ذالک من الشہر، تو ہر ماہ ان دنوں کی مقدار وہ نماز ترک کر دے۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ، جب اس مقدار کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی وہ مقدار گزر جائے، فَلْتَغْتَسِلْ، تو وہ غسل کرے، ثُمَّ لْتَسْتَغْفِرْ بِثَوْبٍ، پھر وہ ایک کپڑے سے باندھ لے۔ مطلب کیا ہے کہ حیض سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ خون نہیں آتا ہے تو کپڑا رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بیماری کا خون ہے جاری رہے گا، اب اگر کپڑا نہ رکھے الگ سے تو اس کا اپنا کپڑا بھی خراب ہوگا اور جہاں نماز پڑھے گی وہ جگہ بھی خراب ہو سکتی ہے، اس لیے وہ کسی کپڑے سے اس جگہ کو باندھ لے۔ فَلْتُصَلِّ، پھر وہ نماز پڑھے، یعنی اس خون کے آنے کی وجہ سے نہ اس کا وضو ٹوٹے گا اور نہ غسل کی حاجت ہوگی، پورے وقت میں جتنی نماز پڑھنی چاہے پڑھ سکتی ہے۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ وتتوضأ لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی۔ وتصلی الی الوقت الآخر، اور دوسرے وقت تک وہ نماز پڑھتی رہے گی، جتنا پڑھنا ہو اسے دن بھر پورے وقت میں پڑھنا چاہتی ہے پڑھتی رہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ وَإِنْ سَالَ دَمُهَا، اگرچہ اس کا خون بہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ قول ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اخبرنا مالک اخبرنا سمیج مولا ابی بکر بن عبد الرحمن، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی سمی نے جو ابو بکر بن عبد الرحمن کے آزاد کردہ ہیں۔ کیا خبر دی؟ ان القعقاع بن حکیم، یہ انا چھوٹ گیا نسخے میں، نا استاد کے نسخے میں ہو انا ہے نہیں ہے، انا یہاں ہونا چاہیے۔ ان القعقاع بن حکیم وزید بن اسلم ارسلاه الى سعید بن المسیب یسألہ عن المستحاضہ، کہ قعقاع ابن حکیم اور زید ابن اسلم ان دونوں نے انہیں یعنی سمی کو سعید ابن مسیب کے پاس بھیجا، کس لیے؟ یسألہ عن المستحاضہ، کہ وہ حضرت سعید ابن مسیب سے مستحاضہ عورت کے بارے میں مسئلہ دریافت کریں۔ کیفا تغتسل، کہ وہ کیسے غسل کرے اور کب غسل کرے۔ فقال سعید، تو حضرت سعید ابن مسیب نے فرمایا تغتسل من طہر الی طہر، وہ طہر سے طہر تک کے لیے غسل کرے گی۔ مطلب جب حیض کا زمانہ تھا معلوم اور معہود، جب وہ ختم ہو جائے تو غسل کر لے گی۔ کب تک چلے گا یہ غسل؟ مطلب طہر سے طہر تک کے لیے، تو اب وہ پھر حیضہ ہو جائے، حیض کا زمانہ آ جائے، اس وقت تک یہ کام کرے گا، پھر جب وہ ختم ہو زمانہ پھر غسل کر لے وہ، تو یا وہ ہر مہینے میں ایک بار غسل کرے گی اس کی وجہ سے۔ ہاں اور نہانا چاہے تو نہا سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو ایک طہر سے دوسرے طہر تک کے لیے وہ غسل کرے گی۔ وہ تتوضأ لکل صلاۃ، اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، غسل ایک بار کرے گی،
اب ایسا نہیں کہ ایک دم جاری ہر دم غسل کرنا پڑے. اب نماز کا وقت آیا دوسرا وضو کر لے گی نماز پڑھتی رہے گی, تیسرا وقت آیا پھر وضو کر لے گی نماز پڑھتی رہے گی. فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ, تو اگر خون اس پر غالب ہو یعنی بہت زیادہ آ رہا ہو, استغفرت بثوب, تو کپڑے سے باندھ لے. قال محمد تغتسل اذا مضت ایام اقرائها, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مستحاضہ غسل کرے گی جب اس کے حیض کے ایام ختم ہو جائیں. تو حیض تو اس زمانے میں معلوم نہیں ہو رہا, یعنی پہلے جو ایام تھے اس کے, جب حیض کے ایام ختم ہو جائیں پھر وہ وضو کرے گی ہر نماز کے لیے, وہ تصلی اور نماز پڑھے گی, حتیٰ تأتیہا ایام اقرائہا, یہاں تک کہ پھر اس کے حیض کے ایام آ جائیں. فتدع الصلاۃ, پھر جب وہ ایام آ جائیں گے تو نماز چھوڑ دے گی. فإذا مضت اغتسلت, پھر جب ایام گزر جائیں گے پھر غسل کر لے گی, ایک غسل کرنا ایک بار پھر کر لے گی. ثم توضأت لكل وقت صلاۃ, پھر وہ ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی. وہ تصلی اور نماز پڑھے گی, حتیٰ يدخل الوقت الآخر, یہاں تک کہ دوسرا وقت آ جائے. ما دامت تردما, یہ کب تک رہے گا یہ معاملہ اس کا, جب تک وہ خون دیکھتی رہے, جب تک مستحاضہ رہے جب تک اس کے لیے یہ حکم ہے. اور بیماری ختم ہو جائے, خون آنا بند ہو جائے, پہلے کی طرح حکم ہو جائے گا. کہ حیض کا زمانہ ہوگا, حیض کا خون آئے گا تو وہ نماز نہیں پڑھے گی, حیض سے پاک ہوگی غسل کرے گی. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. والعامۃ من فقہائنا, اور ہمارے عام فقہا کا یہی قول ہے. اخبرنا مالک اخبرنا ہشام ابن عروہ عن ابی, ہمیں خبر دی مالک نے, ہمیں خبر دی ہشام ابن عروہ نے, وہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں. قال, انہوں نے فرمایا, لیس علی المستحاضۃ ان تغتسل الا غسلا واحدا, مستحاضہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ غسل کرے مگر ایک غسل. مطلب مستحاضہ کے لیے ہر نماز کے وقت غسل نہیں کرنا ہے, بس ایک غسل کرنا ہے. کب؟ جب وہ اپنے حیض کے زمانے سے فارغ ہو جائے, تو ایام گزر جائیں تب. ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاۃ, پھر اس کے بعد وہ نماز کے لیے صرف وضو کرے گی, غسل نہیں کرے گی. تو اس سے ایک صاف سمجھ میں آ گیا کہ مستحاضہ کا یہ حکم ہے.